اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہ حق قتل کیا، ایک جان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ آگیا نہیں دیتا ہے در کی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے مانو جیون کا اسلام میں کیا مہتو ہے۔ مانو جیون کا اسلام میں اتنا مہتو ہے کہ ادھیائے نمبر 5 سورہ مائدہ اور اس کا شلوک آیت نمبر 32 میں قرآن میں اللہ نے کہا من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی ایک ویکتی نے، ایک مانو نے کسی ایک مانو کی ہتیا کر دی بنا کسی کارن کے، چاہے وہ مانو مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، جس کسی ایک ویکتی نے کسی ایک مانو کی ہتیا کر دی، چاہے وہ ہتیا جس کی بھی مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، اس کا پاپ اتنا گھور ہے جیسا اس نے ساری مانوتا کا قتل کیا۔ ایک مانو کی جان لینا ساری مانوتا کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ومن احیاہا، اسلام ویسے سارے مذہب بولتے مارنا غلط ہے، لیکن اسلام نے جیون کا مہتو کیسے بتایا، مارنا ساری انسانیت کو مارنا ہے۔ ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس کا پنیہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری مانوتا کو جیون پردان کیا۔ کبیرہ گناہوں میں بڑے، سب سے بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے قتل ناحق، جس کے لیے سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا ناحق فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دیا۔ انسانی تمدن جو ہے، یہ جو انسان مل جل کر رہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے ایک دوسرے کے نفس، ایک دوسرے کی جان کا احترام اور ایک دوسرے کے مال کا احترام، ٹھیک ہے؟ اس کی جان کا احترام کرنا ہوگا۔ والذین لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کر دیا ہے، انسانی جان نہیں لی جا سکتی ناحق، لیکن کیونکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی حرام ہے، غیر مسلم کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، قرآن کہتا ہے جس نے بھی کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو ایسے جیسے تمام انسانیت کا قتل کر دیا اس نے۔ تو قتل نفس یہ بہت بڑا جرم ہے، اور غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتے ہیں ان کے قتل کے بارے میں تو بہت شدید احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی معاہد کو، ذمی کو قتل کرے گا، یعنی غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی طرف سے بدلہ لوں گا۔ تو اس لیے مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی کو بھی قتل کرنا ناجائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو، اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہ حق قتل کیا، ایک جان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے 2 استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے، نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے۔ تو ایک جان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس شخص نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سری لنکن کو مار دیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی، گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو، اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہو۔